کر کے پہنچ گئے. رب تعالیٰ شانوں نے پوچھا قرآن میں قال فما اجلک عن قومک یا موسیٰ، تمہاری قوم کے چودھری آ رہے تھے، اس میں تم جلدی کیسے آ گئے؟ ساتھ ساتھ آنا تھا. حضرت نے معصومیت سے کیا فرمایا ہے وہاں پر، قرآن نے نقل کیا. انہوں نے کہا رب تعالیٰ قال هم اولائی علی اثری، وہ تو میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں. وجلت الیک رب لترضی، دوڑ کر کے میں جلدی اس لیے آ گیا رب تو مجھ سے پہلے راضی ہو گیا. اس دوڑ میں مومن آگے نکلے. مسابقت منع نہیں ہے، مقابلہ منع ہے. مومن کا مقابلہ منع ہے، مسابقت منع نہیں. دوڑ میں سب حصہ لیں، قرآن مجید کی خدمت کے لیے، سنت رسول کی خدمت کے لیے اور اس دعوت کے لیے میں دوسروں سے آگے نکل جاؤں. حالات جب بدلیں گے سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ تعالیٰ اس تنگی کے ماحول کو بدل کر کے یسر کا راستہ نکالے گا. لیکن تمہارا کھڑا رہنا ضروری ہے. جو نتائج نہیں نکلتے ہیں، ایک جنریشن نکل گئی پھر بھی نتیجہ نہیں نکلا، اس کی وجہ کیا ہے کہ تھوڑی دیر تک چلتے ہیں، اس کے بعد میں پھر دوسرے چینل میں گھس جاتے ہیں. یہاں یہ ہے کہ اس بھٹی میں تپنے کے بعد میں بھی جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی دعوت کو قبول رکھا ان کا بھلا ہی بھلا ہے، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نقصان ہوگا نہ آخرت میں ہوگا. والذین لم یستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه، جنہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں رکھا. اس میں اہل کتاب قومیں بھی آ گئی جو دعوت کی دھری کو چھوڑ کر کے بھاگ چکی تھی میدان سے، لیکن کچھ رسمیں اپنے ساتھ دینیات کی بھی رکھی تھی. دنیا میں شہرت دینیات والوں کو ہی پائی تھی. فرمایا کہ جنہوں نے اس منزل کے اندر اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت کو چھوڑا اور لم یستجیبوا له، اس کو استجاب نہیں کیا اس دعوت کا، وہ فیل ہوں گے. ایسے فیل اور ناکام ہوں گے حشر کے میدان میں کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب دینے کے لیے تیار ہو جائے کوئی ان کی طرف سے پیمنٹ کرنے کے لیے، تو بھی اللہ فرمائے کہ میں چھوڑوں گا نہیں. یہ کیا ہوا؟ جہاں چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے اس کے پہلے کے ایک پیج پر دیکھیے آپ، اس میں فرمایا کہ ملء الارض ذهبا ولو افتدوا به، زمین بھر کا سونا دینا چاہیں دے سکتا ہے کیا کوئی؟ ایک میزان ہو، اس کے ایک پلے میں پوری دھرتی ہے اور دوسرے پلے میں سونا ہے، صاحب اس کو ڈپازٹ لے لیجئے جرمانے کے لیے چھوڑیے ساتھ. فرمایا میں چھوڑوں گا نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بخشش سراسر ناممکن ہے جو دوسروں کو بھروسے کے اوپر جس کی عمارت کھڑی کی ہے. اور یہ عمارت اہل کتاب قومیں ہی کھڑی کرتی. مکے کے مشرکین کیا تھے؟ نماز بھی پڑھتے تھے، کعبے کا طواف بھی کرتے تھے، قربانی بھی کرتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے. کفر میں شرک میں جب جا پڑے تو مشرکین اور کافرین کے نام سے اللہ نے ان سے خطاب کیا کہ جب تک اس دھوری پر تھے اللہ کے محبوب اور چہیتے تھے، جب اس دھوری سے ہٹ گئے تو پھر اکال پٹی ہوئی ان قوموں. اسے دیکھنے کے لیے سورۃ البقرہ، سورہ اعراف وغیرہ اور سورہ طٰہٰ وغیرہ دیکھنا چاہیے. تو یہاں رب تعالیٰ یہ شانو یہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے قبول رکھا ان کا تو بھلا یہاں بھی ہوا وہاں بھی ہوا، جنہوں نے قبول نہیں رکھا وہ آخرت میں فیل ہو گئے. دنیا کے بارے میں یہاں کچھ نہیں فرمایا کیا صورت بنے گی. فرمایا فدیہ دینا چاہے، زمین میں ساری چیزیں دینی چاہے جو ممکن نہیں ہے ان کے لیے، تو بھی میں چھوڑوں گا نہیں. اولئک لہم سوء الحساب، ان کا بری طرح حساب دیا جائے. اسی کو حدیث شریف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اس آیت کا لحاظ رکھا. اللہ حاسب نے حساب یسیرا، یہ دعا بتلائی امت کو کہ دعا میں یہ کہو کہ اللہ میرا حساب آسان کر دے. جس کا حساب باریکی کے ساتھ میں ہوا اور کسٹم میں کھول کھال ہوئی اس کے نام اول کی چندی اڑ جائے گی اس کی. فسوف یدعو ثبورا، موت پکارے گا کہ موت ہی اچھی تھی. یہ کہاں حشر کے میدان میں کھڑا کر دیا گیا. ایک ایک بات کی نشاندہی لگی ہوئی ہے اور پوری شان پٹک کے ساتھ حساب لے رہا. بندے کا چھوٹنا مشکل ہے. اس لیے حدیث شریف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرو کہ اللہ حاسب نے حساب یسیرا. قرآن شریف میں بھی ایک جگہ اللہ نے اشارہ دیا فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا. ضابطے کی خانہ پوری کی اور چیکنگ پوسٹ سے نکل گیا، کسٹم سے نکل گیا. اللہ کی نظر کرم اور رحمت کے سائے میں اس کا حساب ہو گیا تو بات بنے. بس اس موقع پر یہ کہتے ہیں کہ جن کا بری طرح حساب لیا جائے گا ان کا ٹھکانہ جہنم، اور یہ بد سے بدترین مقام ہے. اللہ تعالیٰ امت کے ہر فرد کو اس سے محفوظ رکھے. اللہ ہماری زندگیاں ایسی بنا دے کتاب و سنت کے مطابق جو
دوسری قوموں کے مقابلے میں نمونے کی زندگی ہو اور ہم اس پیش خبری کے مصداق بن سکیں جو آپ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اب دعا کرتے ہیں ہم اپنے ان ساتھیوں کے لیے جن کی کثرت سے وفات ہوئی اس 99 کے سال کے اندر۔ مولانا محمد حنیف ملی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے مرشدنا مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین کی بھی وفات ہوئی۔ ابھی معلوم ہوا آج مجھے ٹیلی فون پر ہمارے اچھے ساتھی پرانے عبدالغفار صاحب باٹا والے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سبوں کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمارے وفات پائے جتنے رشتے ناتے والے بزرگ بچے جو بھی آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں ان سب کی مغفرت کی ہم دعا کرتے ہیں۔ ایک دعا کی درخواست بھی آئی ہے ان کی طرف سے، عبدالغفار صاحب باٹا والوں کی طرف سے، کہ بہت دنوں سے ان کی طبیعت ناساز ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرمائے اور ہم سبوں کو اللہ تعالیٰ چھوٹی بڑی سب بیماریوں سے ہم کو نجات دے، شفا کاملہ عطا فرمائے۔ یا اللہ ہماری زندگیوں کو ایسی بنا دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے، ہماری موت پر بھی تو ہم سے راضی ہو جائے، حشر و حساب کے دن تیری بارگاہ میں کھڑا ہونا بھی ہمارا مبارک ہو۔ اللہ ہمارا حساب آسان کر دے۔ یا اللہ اس دور کے اندر آپ نے پیدائش کا جامع پہنایا اس لیے ہم آئے، نہیں تو ہم کیا دنیا میں آ سکتے تھے۔ اس دور میں کلمہ شہادت کا حق ادا کرنے میں قاصر ہیں تو ہمارے قدموں کو جما دے کہ کم از کم تیری کتاب کو معنی کے اعتبار سے عام کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں، اور اللہ اگلی نسل کو ہماری اس دعوت کا وارث بنا دے کہ کام برابر اس زمین کے اوپر ملکوں میں جاری رہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد۔